اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے۔ سورۃ المومنون آیا 66۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب کے منظر پر آہ و فغاں کے درمیان یاد دلا رہے ہیں۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے دن یہ یاد فرما رہے ہیں کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیت سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں بھاگتے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ آپ کہتے ہیں میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں۔ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سورۃ یونس آیا 15۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ سورۃ القلم میں آیا 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہماری آیت اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آیات تو تمہارے پاس آئی تھیں، ایمان لاؤ، اس قرآن کے پیچھے چلو اور اس کے ذریعے آگے بڑھ جاؤ، اور روگردانی کر کے آپ پستیوں میں گر گئے۔ لوگ حق پر ایمان لانے کو خطرناک سمجھتے ہیں، منکرین حق سے علیحدہ ہونا ضروری خیال کرتے ہیں، اس لیے آیات الہی سن کر الٹے پاؤں بھاگتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں غرق ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کی باتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے آخرت کی بات خواہ کتنی ہی مؤثر ہو، ایسے لوگ اس سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ غافر میں فرماتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ یقیناً جب اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر دوسروں کو شریک کیا جاتا اس کے ساتھ تو تم انہیں مان جاتے۔ چنانچہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بہت بڑا ہے۔ سورۃ غافر آیا 12۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہو، تم بیہودہ گوئی کرتے ہو۔ سورۃ المومنون آیا 67۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔ تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہو، تم بیہودہ باتیں کرتے ہو۔ تکبر کرنے والے بیت اللہ کے گرد بیٹھ کر اپنے بتوں کے پاس اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ مستکبرین بہ، تکبر کرنے والے بن کر، یعنی تم بیت اللہ کی وجہ سے، حرم کے تعلق کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہو۔ سامرن، رات کو باتیں کرتے ہو، یعنی رات کے وقت بیت اللہ کے گرد بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ سورۃ طور آیا 33۔ تہجرون، تم بیہودہ گوئی کرتے ہو، تم قرآن حکیم کے بارے میں اعتراض کرتے ہو تھے۔ متکبرین، راتوں کو دعوت اسلام کے خلاف باتیں کرتے۔ متکبرین، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ حامیم سجدہ میں، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 26۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر، دیوانہ کہتے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو قصہ گوئی کو برا سمجھا گیا۔ مشرکوں نے بیت اللہ پر فخر کیا اور غرور سے کہنے لگے ہم بیت اللہ والے ہیں اور اس میں بیٹھ کر قصے کہانیاں کہتے ہیں۔ یہی ان کا شغل تھا، بیت اللہ میں آ کر بجائے عبادت کرنے کے قصے کہانیاں سنتے سناتے اور اس عبادت اور ذکر اللہ سے آباد نہ کرتے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی۔ سورۃ المومنون آیا 68۔ افلم یدبروا القول، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا۔ یہاں جس قول پر غور کرنے کی بات کی گئی ہے اس سے مراد قرآن حکیم، اور وہ غور و فکر کرتے تو اس پر ایمان لے آتے۔
اللہ تعالیٰ نے کامل کتاب ہدایت کامل رسول پر اتاری۔ یہ کتاب بھلائی کی دعوت دیتی، برائی سے روکتی۔ جس چیز نے انہیں قرآن کو قبول کرنے سے روک رکھا ہے وہ ان کے دلوں پر پڑے ہوئے تالے ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا ان کے ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا ہے وہ یہ ان کے پاس ایسی کتاب آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الزخرف میں، اور اس طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کی خوشحال لوگوں نے کہا یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سورۃ الزخرف آیت 23۔ انہی آباء و اجداد کی گمراہی پر راضی ہونے کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس سے باپ دادا محروم رہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس نعمت سے نوازا ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت 69۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کا سبب پوچھا کہ آیا وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ رسول نہیں جانتے۔ رب العزت نے سوال اس لیے کیا ہے کہ خود بخود جواب ان کے اندر سے اٹھے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، اس کی پیدائش، پرورش، خاندان، ذات و صفات، ہر چیز کو تو وہ جانتے ہیں، لہٰذا یہ سبب تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، عقل مندی، صحت نسب اور حسن اخلاق کو نہیں جانتے۔ فہم لہ منکرون، کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی کس چیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے روکا ہے؟ کیا وہ انہیں پہچانتے نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صداقت، امانت اور اخلاق کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بچہ بچہ خوب جانتا ہے۔ نبوت سے پہلے انہیں سبھی صادق اور امین پکارا کرتے تھے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبش نجاشی سے سر دربار یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کا نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت ہمیں خوب معلوم تھی۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ سے بوقت جنگ میدان میں یہی فرمایا۔ ابو سفیان بن حرب نے شاہ روم سے یہی فرمایا، جبکہ سردار دربار اس نے اسے اور اس کے ساتھیوں سے پوچھا، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن انہیں آپ کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی و نسب کی عمدگی کا اقرار کرنا پڑا۔ یہی بات مغیرہ بن شعبہ نے کسریٰ کے جانشین سے اور ابو سفیان نے حالت کفر میں ہرقل سے کہی تھی۔ ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت 70۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا وہ کہتے ہیں اسے جنون ہے۔ مشرک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں الزام تراشی کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے یا آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ الزام اس لیے لگا رہے ہیں کہ مجنون کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ مجنون احمقانہ اور باطل باتیں کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں، وہ تو بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 184۔ رب العزت نے سوال کیا کہ کیا وہ کہتے ہیں اس کو جنون ہے؟ یہ سوال کیا ہے؟ ایک ڈانٹ ہے۔ جو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی تعلیمات انسانوں کے لیے رحمت اور سکون کا باعث ہیں۔ سوچو تو کوئی دیوانہ بھی ایسی تعلیمات پیش کر سکتا ہے؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ ان کے پاس حق لایا اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے جو عدل پر مبنی ہے، سچا کلام ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ خود علم، عقل اور اخلاق کے کمال درجے پر فائز ہیں، پھر وہ اسے دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ حق سے دوری کا سبب باہر مت تلاش کرو، غلطی رسول میں نہیں تمہارے اپنے اندر ہے، دراصل تم حق سے نفرت کرتے ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق لانا اور لوگوں کا حق کو ناپسند کرنا دراصل حق کو جھٹلانا ہے۔ یہ حق میں شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں، دراصل حق کو جھٹلانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً ہم جانتے ہیں، بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 33۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہیں پر اپنے آپ کو سنوار لیں، یہیں پر ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ حق کیا ہے اور حق کا ساتھ کیسے دینا ہے اور حق کے لیے کیسے کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کے لیے کھڑا کر دے اور حق پر چلا دے اور حق کو عدل کو قائم کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔